السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاطف کالوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سمپ نیوز کا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا نام ہے محمد عمران بٹ، اور بٹ صاحب جو ہے وہ انہوں نے اپنی زندگی کے 6 اہم سال جو جوانی کے ہیں وہ کس طرح سے گزارے، اس کے اوپر کچھ ڈسکشن کریں گے، کیونکہ آج جس ٹاپک کی طرف میں لے کے آپ کو جانا چاہ رہا ہوں اس کا مین مقصد ہے کہ جوانی کے اندر ہی دعوت تبلیغ کی طرف چلے جانا، اور کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی جو ہے اتنی خوبصورت بنائی، جس کا ہر جو نوجوان ہے وہ خواہش کرتا ہے کہ اللہ کرے کہ میں بھی اسی طرح اپنی زندگی جو ہے وہ دین کی خدمت میں گزاروں اور دین کی تبلیغ میں گزاروں۔ تو اس میں اپنی دنیا بھی ٹھیک ہوتی ہے، اپنی آخرت بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، تو آئیں ان سے انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بٹ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی عاطف بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا کرم ہے۔ ماشاءاللہ سے۔ بٹ صاحب، آج جو ہمارے ناظرین ہیں، میرا ایک دلی خواہش تھی کہ میں اپنے نوجوانوں کو بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہم ان تک پہنچائیں جس سے ان کو اپنی عملی زندگی میں فائدہ ہو۔ تو آپ نے اپنی جو گریجویشن ہے وہ یونیورسٹی آف نارووال سے کمپلیٹ کی، اور اس کے بعد آپ ابھی جو ہے وہ ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کے اندر کام کر رہے ہیں، اور یہ جو انسان کی زندگی کا 6 سال کا سفر ہے، جس میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کالج کی لائف، اور اس کے بعد جو 4 سال ہے وہ یونیورسٹی لائف میں گزارتا ہے، تو اس کے اوپر آپ کیا روشنی ڈالنا چاہتے ہیں، یا آپ کی اپنی جو عملی زندگی ہے وہ کس طرح سے گزری؟ تو نوجوان جو ہیں ہمارے ابھی حاضر وقت میں، ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی عاطف بھائی، سفر تو ابھی بھی جاری ہے، اور سیکھنے سکھانے کا عمل تو جاری ہی رہنا چاہیے، اور انسان کو چیزوں سے سیکھنا ہی چاہیے۔ لیکن یہ جو جس عمر کا آپ نے حصہ ذکر کیا ہے، جو ابتدائی کالج ڈیز ہوتے ہیں، جب بندہ سکول سے کالج کی طرف جا رہا ہوتا ہے، یہ بڑے معنی خیز ہوتے ہیں، اور ان کے اندر بندے کے خیالات بن رہے ہوتے ہیں، بندے نے گولز بنانے ہوتے ہیں اپنے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے آپ کو صحیح سمت میں لے جاتا ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جس میں بہت سارے نوجوان وہ غلط راہوں کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک چیلنجنگ پیریڈ ہوتا ہے بندے کا، جس میں بندے کو چوز کرنا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے، کیسے آگے بڑھے، اور کیسے وہ اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرے۔ اب اس میں جو اہم بات ہے وہ عاطف بھائی یوں ہے کہ دیکھیں، ہمارے ہاں جو ہمارا ماحول ہے یہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے۔ ماحول کا بندے کی لائف میں بہت زیادہ اثر ہے۔ وہ بڑی پیاری بات کسی نے کہی ہے، کہنے والا کہتا ہے، چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان اتاراں، سودا پاویں مل نہ لئیے تے ہلے اون ہزاراں، تے برے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے تے چنکاں پین ہزاراں۔ آپ اگر پھول کے قریب رہیں گے تو آپ کو خوشبو ملے گی، آپ اگر کسی کانٹے کے قریب رہیں گے کچھ نہ کچھ تو نقصان آپ کو ہونے والا ہے۔ تو ایسا ہی ہے کہ اگر ہم یہ ذہن بناتے ہیں، مطلب جو نوجوان ہے، جو نوجوان میری بات سن رہے ہیں، وہ چاہے کسی بھی ٹائم پیریڈ میں وہ یہ ذہن بناتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو کامیاب انسان بنانا، تو ضروری ہے کہ اسے کامیاب لوگوں کے پاس بیٹھنا پڑے گا۔ مطلب جو آغاز ہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں، ایک بچہ ہے میٹرک اس نے پاس کی ہے، وہ کالج لائف میں انٹر ہوتا ہے، کالج میں جاتا ہے، تو ظاہری بات ہے وہاں سے اس کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی۔ اگر میں کچھ بنیادی باتوں کی طرف آپ کو لے کے جاؤں تو آپ دیکھیں، آپ بھی اس ٹائم پیریڈ سے گزرے ہیں، تو جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ہے اس میں بنک مارنا، کالج گھر سے تو کالج آنا لیکن کالج نہ جانا، اس کے علاوہ پھر بہت ساری ایسی کمپنیز کو اختیار کر لینا جو کہ کچھ الیٹ مطلب رکھتے ہیں معاملات، وہ عام لوگوں کی بس کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بڑی کاسٹلی ہوتی ہیں چیزیں۔ جی اللہ معاف کرے، جس طرح کہ اللہ پاک ان کو اس بات کی ہدایت بھی دے کہ وہ جو بچے جو کہ غلط چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں، تو اس بیٹھک میں بیٹھنے کے لیے غلط کے لیے آپ کو اس طرح انویسٹ بھی کرنا پڑتا ہے، اتنا پیسہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو مین چیز ہے نا،
कंपनी जो है बंदे की, जब आप कॉलेज लाइफ में जाते हैं तो आपकी कंपनी बड़ी डिपेंड करती है, आप क्या कहते हैं इस पर? बिल्कुल जी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब देखें, कायनात के वाली हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका फरमान मौजूद है, फरमाया कि हर कोई अपने दोस्त के दीन पर होता है। हमारे एक यूनिवर्सिटी में ना स्कॉलर आए, बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने फरमाया। उन्होंने कहा आप पता कैसे हैं? जैसे आपके दोस्त हैं। एक बंदा था तो वो काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था, तो वो यही दुआ मांगी जा रहा था, या अल्लाह मेरे दोस्तों को अच्छा कर दे, या अल्लाह मेरे दोस्तों को अच्छा कर दे। किसी ने कहा अल्लाह के बंदे अपने लिए दुआ मांगो, दोस्तों के लिए दुआ मांग रहे हो। उसने कहा कि मैं यहाँ तो बड़ा नेक बना हूँ, जब मैं दोस्तों के पास जाऊँगा तो जैसे वो होंगे वैसा मैं हो जाऊँगा। तो ये बेसिकली देखें, माइंडसेट बनता ही सोहबत के साथ है, माइंडसेट डेवलप होता ही सोहबत के साथ है। अगर आप ऐसे लोगों के पास बैठते हैं जिनको तालीम व तरबियत का शौक़ है, जिनको सीखने का शौक़ है, जिनको आगे बढ़ने का शौक़ है, वैसी ही आपकी मेंटालिटी डेवलप होती चली जाती है। और अब देखें, जैसे कि आपने इरशाद फरमाया कि ये एज बड़ी अहम है, तो इस लिहाज से देखें तो हमारे नौजवान क्या कर रहे हैं। हमारे नौजवान, एक उन्हें क्रेज़ है मूवीज़ देखने का, एक क्रेज़